نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے ان کو اللہ کی معرفت عطا کی۔ جو قوم گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا، تو آخرت کی فکر عطا کر کے بنایا۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو یوم آخر کہتے ہیں، یوم آخرت کہتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ میرا اللہ جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور یاد رکھنا جب وہ حساب لے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ ہم سے کس کس چیز کے بارے میں حساب لے گا؟ وہ کیا کیا حساب لے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، منبر پر بیٹھ کر کے یہاں جنت کی بشارتیں سنانا آسان ہے، لیکن خدا کی بارگاہ ہے۔ آؤ تھوڑا قیامت کی سیر تصورات کی دنیا میں کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں بہت دیر تک میں نے پہلے ہی کہا گفتگو نہیں کروں گا، لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک، بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں۔ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں، بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر، چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے، مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور لیس من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا، اللہ اکبر، حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ میرا بیٹا ہے، ارشاد ہوا لیس من اہلک، ابھی آپ کی آل سے نہ رہا۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری رات زنا کے مناظر دیکھنے والے دیکھیں، پوری رات دلی فلمیں دیکھیں، پوری رات نرم گدوں پر لیٹ کر کے فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں، ہیروں کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں۔ وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے اور
सुन लें, जितनी फिल्में मुसलमानों की वजह से कामयाब होती है उतनी किसी और की वजह से नहीं। मैं आसान लबो लहजे में आपको बताऊं, आप तहकीक कर लेना और गौर कर लेना, रमजानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म नहीं निकालते। आप गौर करना, क्यों नई फिल्म रमजान शरीफ में आती है? नई फिल्म रमजान शरीफ में क्यों नहीं आती? पूरे हिंदुस्तान में देख लो, क्यों नहीं आती है? इसलिए कि वो जानते हैं रमजानुल मुबारक में मुसलमान फिल्म देखने नहीं आते, तो इसलिए नई फिल्म कोई आती नहीं, आएगी तो फ्लॉप होगी, नाकाम होगी। मतलब फिल्मों को कामयाब कौन कर रहा है? तुम। अब आपसे पूछना चाहता हूं, एक महीना फिल्म न देखो तो मार्केट में नई फिल्म नहीं आती। अगर पूरी जिंदगी देखना छोड़ दो तो इंशाअल्लाह इस बुराई का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अफसोस है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे हो। आओ थोड़ा आखिरत का जायजा ले। हम कहते हैं ना आखिरत में क्या होगा, तो आइए हदीस क्या कहती है क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए उन खुलफाए राशिदीन की जिंदगी से मैं पेश करूं क्या होगा। अल्लाह अकबर। और चारों खुलफा, वैसे तो हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में खुलफाए राशिदीन में 4 नहीं बल्कि 5 है। इमाम हसन की 6 माह की खिलाफत, वो भी खिलाफत राशिदा जो 30 साल के अंदर होती है। लेकिन चूंकि उर्फ में एक बात कोई कह दे, उर्फ में बुग़्ज़ हसन में ना कहे, उर्फ में कोई बात कह दे तो हम कोई फतवे की बात नहीं करते। लेकिन ये साथ में तफसील जरूरी है। खुलफाए राशिदीन 4 यार, हुजूर के 4 यार। याद रखना मेरे आका के असहाब, पहले तवज्जो करना असहाब मुस्तफा। आजकल हुजूर के असहाब पर लोग बातें करते हैं, ये किया। मैंने कहा तुझे पूरी जिंदगी नमाज की तौफीक नहीं और तू सहाबा पर बकवास करता है, तू खड़े होकर पेशाब करता है, तू सहाबा पे बकवास करता है। सुन, सहाबा ने उस वक्त कुर्बानी दी थी। आज कोई मुसलमान अच्छा मुसलमान बने तो लोग उसकी ताजीम और एहतराम करते हैं, सरों पे बिठाते हैं। सहाबा ने उस वक्त इस्लाम की हिमायत की थी। जब कोई मुसलमान बनता था तो घर से निकाल दिया जाता था, उसकी पिटाई की जाती थी, उसको मारा जाता था, उसके बच्चों को कत्ल किया जाता था। असहाब मुस्तफा ने न जान की परवाह की न माल की परवाह की, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बल्कि जंगे बद्र में फारूक आजम कहते थे या रसूल अल्लाह, वो मेरा मामू सामने खड़ा है, इजाजत तो उसको मार डालूं। अल्लाह अकबर। कोई कहता था मेरा भाई सामने है, इजाजत तो उस पर तलवार उठाऊं, ताकि दुनिया को पता चले अब हम खून के रिश्तों से मोहब्बत नहीं करते, अब तो हम मुस्तफा की निस्बत के रिश्तों से मोहब्बत करते हैं।